اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ جدول حروف ابجد کو سمجھنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ کوئی بھی اس میں سے اپنے نام کے عدد نکالے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ناموں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کے عدد دیکھ کے نکالے جا سکتے ہیں، یا کوئی مخصوص آیت ہو یا کوئی مخصوص صورت ہو تو کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یا بہت ساری چیزوں میں یہ چیز کام آتی ہے۔ لکی نمبر اسی میں سے دیکھ کے بنتے ہیں۔ اگر یہ جدول نہیں ہوگی تو لکی نمبر جیسے مفرد ایک عدد بن جاتا ہے، جیسے میرا نام علی ہے تو علی نام کے اپنا یہ آئین کے 70 لے لیے، لام کے 30 لے لیے، یہ کے 10 لے لیے، ان کو جمع کریں گے یہ بن جائے گا 110۔ 110 یہ جو گنتی ہے یہ صرف 9 تک ہے، جیسے کیلکولیٹر ہے یا کوئی بھی نظام ہے دنیا کا، وہ کروڑوں بن جائیں گے، اربوں بن جائیں گے، سینکڑوں، پتہ نہیں آگے جتنے مرضی آپ کر لیں، لیکن یہ صرف یہ گنتی 9 تک رہے گی۔ اس کے بعد یہ اس لیے سارا یہ ڈایاگرام بنایا ہے تاکہ اور وضاحت کے ساتھ یہ بیان ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں نہیں میں نے دیکھی کہ کسی نے اس طریقے سے یہ کر کے دکھایا ہو۔ تو بہرحال عام جو کوئی بھی بندہ ہے یا کوئی اس کو ضرورت ہے اپنے ناموں کو یا کسی کے ناموں میں سے وہ نکالنا چاہتا ہے عدد، یہ بڑا آسان فارمولہ ہے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ یہ الف سے لے کے غین تک یہ عربی کے حروف ہیں، جیسے پیچھے ایک ویڈیو میں بدوہوں کا وہ دکھایا تھا، جیسے اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو لے لیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو لے لیں، تو یہ بدو بن جائے گا۔ تو اسی ترتیب سے کسی بھی نام کو یہاں سے دیکھ کے آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جدول حروف ابجد یہ ایک ایسی ایک چیز ہے، اتنی متوازن ہے کہ جیسے مرضی کوئی اس کی ڈرائنگ بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنا لے، جیسے مرضی کر لے، یہ کبھی بھی اپنی اصل سے چیز نہیں ہٹے گی، کیونکہ عربی ایک متواتر زبان ہے، اس کا بڑا ایک وجود ہے۔ تو یہ میرا جو موضوع تھا اس کو اور زیادہ سمجھانے کے لیے کہ آپ جس طرح مرضی اس کو کر کے دیکھ لیں، یہ متوازن ہی چیز رہے گی۔ جیسے یہ پہلی رو کے 1 سے لے کے 9 تک یہ نمبر چلیں گے، آپ ان سب کو جمع کر لیں، ان سب کو جمع کریں گے اس کا نتیجہ نکلے گا 45 اور 45 9 سے بہت بڑا ہے، یہ 5 کو 4 میں جمع کر دیں، یہ مفرد بن جائے گا، یعنی کہ اس کی اکائی بن جائے گی، تو بنے گا 9۔ یہ دوسری رو کے سارے جو عدد ہیں، نمبر ہیں، ان کو آپ جمع کریں، پہلے 45 تھا، اب 450 ہیں، کوئی بھی کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اب اس سے جو نیچے ہے اس کے سارے ان کو آپس میں جمع کر دیں تو یہ 45,000 بن گیا، اور سب سے نیچے غین کے 1,000 ہوتے ہیں، اس کے تینوں صفر ختم کر دیں گے، پیچھے 1 بچ جائے گا، تو یہ 45 450 4,500، تو یہ 1,000، یہ 1 1 1 1، یہ ایسے پورا گردش چل رہی ہے، اور یہ ہر طریقے سے ہر زاویے سے جیسے مرضی کو کر کے دیکھ لے، یہ اتنی متوازن قسم کی چیز ہے۔ عربی ایک متواتر زبان ہے، خوبصورت زبان ہے۔ یہ میں دوسرے طریقے میں بھی دکھا دوں گا۔ تو پہلے تو یہ ایک واضح ہو گیا کہ یہ کس قدر متوازن ایک چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی سمجھ لیا جائے تو بڑے فائدے ہو جائیں گے، بہت ساری قباحتوں سے، بہت ساری خرافات سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو میرا موضوع ہے، اب جو پہلے تو وہ ڈایاگرام بنا کے سارے وہ دکھایا ہے کہ جمع کر لیں، یا جس طرح بھی کوئی کر کے دیکھ لے گا تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو بنانے والا بنائے گا تو اس میں نظر نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس طرح کی چیز عام دیکھنے میں ملتی ہے کتابوں میں، یا کافی سارے لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، لیکن میرا جو موضوع ہے، میں جس چیز کو واضح کر کے دکھانا چاہتا ہوں یا کسی عام بندے کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو کسی نے اس بات پہ کبھی توجہ نہیں دلوائی اور نہ ہی کبھی بتایا ہے۔
مطلب لکیر کا فقیر والا ایک کام چلا ہوا ہے، وہی جدول ہے، وہی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک نام ہے آصف، کافی سارے میرے بھائی ہوں گے، کافی ساری میری بہنیں ہوں گی جن کا نام بشرا بھی ہوگا، سائرہ بھی ہوگا، آصف بھی ہوگا۔ تو آصف نام کے عدد میں اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمیشہ اس کے اوپر جو مد ہوگی اس کو نظر انداز کیا جائے گا، اس کے عدد نہیں لیتے، اور اگر اس مد کو ہٹا دیا جائے تو یہ بن جائے گا اصف۔ الف مد آ سے بنے گا آصف، جس کا مطلب ہے اگر اس کے مد کو ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا اصف۔ اب اصف کا جو مطلب ہوگا وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن یہ نام ایک مد کے، یہ مد اس کا ایک سمجھے وجود ہے جو اس نام کو سمجھانے میں، لکھنے میں، بولنے میں یہ آصف ہی ہے۔ لکھنے میں بھی آصف ہے، پڑھنے میں بھی آصف ہے، مطلب اگر نکالیں گے تو بالکل وہی ہوگا، اور اگر اس کا مد ہٹا دیں گے تو یہ سارا اپنے موضوع سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ جیسے میں نے یہاں پہ یہ جو جدول ہے تو اس میں الف مد آ، مطلب الف مد آ لکھا ہوا ہے، لیکن جب یہ نام آئے گا تو یہ الف کا ایک نہیں بلکہ یہ دو نمبر لیے جائیں گے، یہ ایک الف کا اور ایک یہ مد کا، ایک اور ایک دو۔ اس کے بعد یہ سواد کے 90 اور فے کے 80، ان کو آپس میں جمع کر دیں، اس کے آصف کے نام کے نمبر نکل آئیں گے۔ یہ بڑا ایک ضروری نقطہ تھا۔ دوسرا ایک نام ہے بشرا۔ بشرا نام کے سب سے آخر میں یہ جو حرف ہے اس کا، یہ کھڑی زبر ہے۔ اگر کھڑی زبر آپ ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا، اگر بے کے اوپر پیش ہوگا تو بشری، اگر بے کے نیچے زیر ہوگی تو بشری، کیونکہ یہ کھڑی زبر اس کو بتاتا ہے کہ یہ بشرا ہے، یہ ایک اپنا چیز وجود رکھتی ہے، یہاں پہ یہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ 10 چھوٹی یہ کے عدد ہوں گے اور ایک کھڑی زبر کا ہوگا، یہ اس کے مکمل عدد بن جائیں گے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے نکال دیں گے یا اس کو نظر انداز کریں گے تو یہ تو نام میں سے ہٹا دیں تو نام کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ سائرہ۔ سائرہ کے حمزہ، یہ میں نے دیکھا ہے حمزہ لوگ اب استعمال کرتے ہیں، پہلے نہیں تھا، تو حمزہ کا بھی ایک عدد ہوتا ہے، تو یہ اگر سائرہ میں سے حمزہ آپ ہٹا لیں گے تو یہ سارہ بن جائے گا، سارہ بھی ایک نام ہے، لیکن یہ سائرہ نہیں ہوگا، سارہ ہو جائے گا۔ تو سائرہ کرنے کے لیے اس کو حمزہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ بنیادی اصول ہیں، ایک مد، ایک کھڑی زبر اور ایک حمزہ، ان کے ہمیشہ نمبر لیے جائیں گے، چاہے وہ اکثر ناموں میں آ جاتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ مثال دی ہے، یہی نہیں اور بھی کافی سارے نام ہیں۔ تو ان کو کرنے کے لیے ان کا بھی ایک ایک عدد لازمی لینا پڑے گا، پھر واضح طور پہ نمبر اس کے صحیح کر کے نکلیں گے۔ یہ ڈایاگرام یہ پہلے میں نے دکھایا ہے، ابھی مثال کے طور پہ یہ دے کے بتایا ہے کہ اس طرح نمبر نکلیں گے آصف کے۔ کوئی بھی آسانی کے ساتھ، یہ بڑا آسان فارمولہ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی بھی اس کو آرام سے نکال سکتا ہے دیکھ کے، جس کے جو عدد ہوں اس کو دیکھے، نیچے اس کے نمبر لکھ لے۔ یہ آصف کا بھی مثال دے کے بتایا ہے، یہ بشرا کا بھی بتایا ہے، سائرہ کا بھی بتایا ہے۔ پھر ان ناموں کے لکی نمبر کیسے بنتے ہیں، مطلب یہ جیسے حروف ابجد کی مدد سے یہ سارے نمبر آصف کے نکالے تو یہ بن گئے 172۔ 172 9 سے بہت بڑا ہے، یہ جو نکلا ہے حاصل جمع جو آیا ہے ہمارے پاس، یہ 9 سے بہت بڑا ہے 172۔ اب 172 7 میں جمع کر دیں گے 1، 8، 8 میں جمع کر دیں گے 2، 8 اور 2 10، 10 بھی 9 سے بڑا ہے، تو 10 کا صفر آپ ہٹا دیں تو پیچھے بچے گا 1، تو یہ آصف کا لکی نمبر بن جائے گا۔ اسی طرح بشرا کا یہ سارے نمبر نکالے ہیں تو ان نمبروں میں یہ 513 ہے، 513 بھی 9 سے بہت بڑا ہے، 5 میں 1 جمع کر دیں 6، 6 میں 3 جمع کر دیں 9، تو یہ لکی نمبر بن جائے گا 9۔ اسی طرح سائرہ کا ہے، تو لکی نمبر بھی جدول حروف ابجد کی مدد سے ہی بنتے ہیں، اور اگر آپ یا کوئی بھی بنانے والا اگر اس کو نظر انداز کر دے گا تو یہ ایک نہیں بنے گا۔ مثال ہے، اگر یہ ایک بن رہا ہے تو اس میں سے اگر آپ
ایک نے اپنا اضافی نہ لکھیں یا اس کا نام کے اندر نہ لیں تو لکی نمبر بھی غلط بن جائے گا، یہ سارا غلط ہو جائے گا۔ یہ بڑے بنیادی اصولوں پہ میں نے یہ جو کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اگر آصف ہے یہ گردشی نام ہے، یا مذلو، یا مذلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، تو یہ جو گردشی، آگے میری ویڈیو آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو گردشی نام ہیں وہ کیلنڈر کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کو ترتیبوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، 5000، وہ تو ہے جتنے بھی زندگی میں پڑھیں کم ہے، لیکن اصول، ترتیب اور ایک مقدار کے ساتھ کسی چیز کو متوازن رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام مبارک ہیں ان کو بھی آگے ویڈیو میں سارے اللہ کے ناموں کو باقاعدہ طور پہ کیلنڈر کی شکل میں بتایا گیا ہے کہ اگر اتوار کا دن ہو تو اس کو اتنی مقدار میں پڑھیں گے اور کس ساتھ میں پڑھیں گے یا کس مقصد کے لیے پڑھیں گے۔ تو یہ بڑے ضروری اصول ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سلسلہ روحانی عملیات کا ہے تو یہ روحانی طور پہ اس کو کریں گے۔ ویسے تو یا مذلو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی مبارک نام ہیں ان کو ساری زندگی بندہ پڑھتا رہے تو حق نہیں ادا ہو سکتا۔ تو یہ گردشی نام ہے، اگر اس کے عدد نکالیں گے یا مذلو کے تو وہ آصف والے عدد نہیں ہیں۔ پہلی کتابوں میں یا پہلی جگہوں پہ ہمیشہ اسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو نام ہو اس کے عدد نکالیں، پھر اللہ کے جو اسم ہوں گے ان میں سے جو اس کا ملتا ہوگا نمبر، وہ بھی ایک تھیوری ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن منازل قمر کی جو گردشیں ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ یہ بھی عمل اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح نام کے عدد ہوں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہو اگر وہ ملتا ہو تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میں نے اس کو یہ گردشی لکھا ہے۔ اگر آصف یا مذلوں کا ورد کرے گا تو اس کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس سارے ان چیزوں کے ثبوت پڑے ہوئے ہیں۔ اگر بشرا ہے تو وہ یا قابض ہو یا حافظ ہو، یہ دو نام پڑھیں گے، حالانکہ یہ بشرا کے نام کے یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ نہیں ملتے، ان دونوں کے عدد کچھ اور ہیں، لیکن اگر بشرا یا قابض ہو یا حافظ ہو اس کا اگر ورد کرے گی تو اس کو بے شمار فائدے، کیونکہ یہ گردشی نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 100 ناموں میں سے یا 99 ناموں میں سے یہ 2 نام بشرا کے ساتھ ملے ہیں۔ گردشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، سارے نام نہیں آئے، آصف کے ساتھ صرف ایک ہے، بشرا کے ساتھ 2 ہیں۔ اب سائرہ نام ہے، اس کے گردشی نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے عدد نکال کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو اگر دیکھا جائے گا تو بالکل کوئی نہ کوئی مل جائے گا، لیکن جس کیلنڈر کی میں بات کر رہا ہوں یا جس ایک بنیادی اصولوں کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر یہ سائرہ نام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی ساری باتیں سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی، اور مد اور کھڑی زبر اور حمزہ ان کے عددوں کو، ان کے اپنا جو نمبر ہوں گے ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، نہیں تو اس کا ایک تو مطلب غلط ہو جائے گا، اور دوسرا جو لکھنے میں آ رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس کے اگر نمبر آپ کیوں نہیں لے رہے۔ تو کھڑی زبر کا بھی ایک نمبر بالکل لگے گا، حمزہ کا بھی لگے گا اور مد کا بھی لگے گا۔ تو ان چیزوں کو بالکل طریقے کے ساتھ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی اتنی مشکل یا لمبی چوڑی چیزیں نہیں، بہت آسان ہے۔ یہ ڈرائنگ آپ کے سامنے ہے، اس کی آپ 10 مرتبہ پریکٹس کریں تو یہ بالکل آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ یہ جو چیز ہے جدول حروف ابجد، یہ بڑی کام کی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، یہ بہت ساری چیزوں میں کام آتی ہے، اور بھی اس کے بہت سارے ہوتے ہیں کام۔ تو آگے جیسے جیسے بندہ اس کو کرتا جاتا ہے تو پھر اس کے اپنا اور بھی اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ علمی اور ادبی اور فنی لائن ہے، یہ اصولوں کے ساتھ چلتی ہے۔ بے ترتیبیاں کرنا یا اپنی مرضیاں کرنا تو وہ پھر جو کرے گا وہ خود ہی دیکھے گا، لیکن اصول اور ترتیبیں بالکل یہی ہیں، جیسے مرضی جو مرضی ان کو بنائے، ان کو کرے، یہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا، یہ بالکل صحیح آئے گا۔